ایک طرفہ بات سن کر کبھی فیصلہ مت کرنا. اللہ کے نبی نے دونوں کو بلایا, دونوں کی گفتگو سنی, لیکن اب دونوں میں بڑا عجیب مسئلہ ہے. بھیا بیٹھ جاؤ, راجیو گاندھی, او مودی صاحب کے بیٹے, بیٹھ جاؤ. دونوں کی گفتگو میں ایک اور پیچ پھنس گیا. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے, آپ کے سامنے بھی ایسا ہو سکتا ہے. جو پنچ ہوں فیصلہ کرتے ہیں وہ سنیں. اللہ کے رسول کے سامنے پیچ یہ پھنس گیا, ایک بیچارہ کم بولنے والا ہے, ایک زیادہ بولنے والا ہے. جو کم بولنے والا ہے وہ بات کر ہی نہیں پا رہا ہے, یہ زمین میری, ہم نے فلاں سے خریدا تھا, یہ وہ, بیچارہ وہ بول ہی نہیں پا رہا صحیح سے. اور دوسرا بڑ بڑ کرتا چلا جا رہا ہے اور اپنی بات کو بڑی اچھی طریقے سے رکھ رہا ہے. اب بڑے شک, اللہ کے نبی بڑے اس میں پھنس گئے. یہ بیچارہ بات کر ہی نہیں پا رہا اور یہ بڑبڑ کرتا چلا جا رہا ہے. دونوں میں بالکل ایک تو ایسا سمجھو جیسے مودی جی چپ ہوتے ہی نہیں, بڑ بولتے چلے جاتے ہیں. آپ نے سنا نا وہ ایک آدمی دوربین سے دیکھ رہا تھا, مودی جی پوچھتے بھائی کیا دیکھ رہا ہے؟ میں تو یہاں کھڑا ہوں, کیمرے میں آنے کا شوق مجھے, تو اوپر کیا دیکھ رہا ہے؟ صاحب میں اوپر آپ کو نہیں, آپ کی باتوں کو دیکھ رہا ہوں, کتنی اوپر جا رہی ہیں, میں ان کو دیکھ رہا ہوں, کتنا لمبا پھینکتے ہیں آپ دوربین سے. تو ایک آدمی پھینکنے میں ماہر, بولتے ہی بولتا چلا جاتا ہے, بڑ بولتا چلا جاتا ہے. اور دوسرا اس میں بالکل ایسا ہے منموہن, وہ بولتے ہی نہیں, آواز ہی نہیں نکلتی, وہ چپ رہتے ہیں. تو یہ دونوں ایسے ہو گئے, ایک بند ہی نہیں ہو رہا, دوسرا بولتا چلا جا رہا ہے. اور ایک تو بولتا چلا جا رہا, دوسرا بیچارہ بول ہی نہیں پا رہا. دونوں کی گفتگو سننے کے بعد اللہ کے نبی نے کیا فیصلہ سنایا؟ سنو, تم نے اپنی بات اچھی طریقے سے پیش کی, تم اپنی بات اچھی طریقے سے پیش نہیں کر سکے, لیکن فیصلہ سنیے کیا کہا. ہو سکتا ہے کہ سچے تم ہو, یعنی کم بولنے والے سے کہا, ہو سکتا ہے کہ سچے تم ہو, لیکن اپنی بات اچھی طریقے سے مجھے سمجھا نہیں پا رہے ہو, اپنی دلیل اپنی طریقے سے میرے سامنے پیش نہیں کر سکے ہو. اور ہو سکتا ہے یہ زیادہ بولنے والا یہ جھوٹا ہو, لیکن اپنے جھوٹ کو اپنی چرب زبانی کی وجہ سے اس نے اچھی طریقے سے ہمیں پیش کر دیا ہو, اس لیے میرا فیصلہ جو ہوگا مانو گے؟ دونوں نے کہا اللہ کے رسول ہم آپ کا فیصلہ مانیں گے. آپ نے کہا یہ زمین میں اس کو دے رہا ہوں جو زیادہ بول رہا ہے, اس نے اپنی بات ہمیں سمجھا دی ہے, اس کی بات ہمارے سمجھ میں آ رہی ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہو سکتا ہے یہ غلط ہو, کیونکہ مجھے معلوم نہیں, ہم تو اس کی باتیں سن کر اور اس کی مضبوط دلیل دیکھ کر اس کے حق میں فیصلہ کر رہے ہیں. جاؤ یہ زمین تمہاری. وہ اٹھ کے جانے لگا. دوسرے نے کہا اللہ کے رسول ٹھیک ہے, آپ نے اس کو دے دیا, ہم نے مان لیا آپ کا فیصلہ سراہوں پر. جب وہ اٹھ کے جانے لگا, جس کو زمین کا ٹکڑا دیا, تو آپ نے کہا سنو, یہ زمین کا ٹکڑا لے کر جا تو رہے ہو, یہ فیصلہ میں نے تمہارے حق میں تو کر دیا ہے, لیکن تمہارا دل اچھی طریقے سے اندر سے جانتا ہے اس زمین کے مالک تم ہو یا نہیں, یہ اچھی طریقے سے تم جانتے ہو, کیونکہ میں نے تو تمہاری باتیں سن کر فیصلہ کیا ہے, لیکن حقیقت میں اگر یہ زمین تمہاری نہیں ہے, اور تمہیں اچھی طریقے سے معلوم ہے یہ زمین کس کی ہے, اگر یہ زمین تمہاری نہیں ہے تو میں تمہیں زمین نہیں دے رہا ہوں, فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِّنَ النَّارِ, میں تمہیں جہنم کا ٹکڑا دے رہا ہوں. یہ سوچ کے یہاں سے جائیے کہ محمد نے تمہیں زمین نہیں دی, اگر یہ زمین تمہاری نہیں تو جہنم کا ٹکڑا میں نے تمہیں دیا ہے. رہو گے تو جہنم میں, کھاؤ گے تو جہنم میں, پیو گے تو جہنم میں, سو گے تو جہنم میں, اگر اسی زمین میں مرے تو مرو گے جہنم میں. اب یہ سوچ کر یہاں سے جاؤ, کیونکہ ہمیں اور تمہیں سب کو قیامت کے دن حساب و کتاب دینا ہے. اتنا کہنا تھا اللہ کے رسول کا. ادھر سے وہ چیخنے لگا, اے اللہ کے رسول یہ زمین میری نہیں ہے, اس کی ہے, یہ زمین میری نہیں ہے, اسی بھائی کی, اس کو دے دو. اب اس نے جب یہ سنا کہ وہ جہنم کا ٹکڑا, تو یہ بھی چیخ پڑا, اے اللہ کے رسول یہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ میری نہیں, اس کی, اسی کو دے دو. ابھی دونوں کہہ رہے تھے میری ہے, لیکن دونوں نے سوچا کہ اب کیا کر, پتہ نہیں, ہو سکتا میری نہ. دوسرا بھی سوچنے لگا